اقبال کہتا ہے اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ابلیس نے ساری مشینیں وہاں لائے، وہاں تو ایسے جدید آلات بھی لائے جو دیوار سے پار بھی دکھا سکتے تھے، بڑے بڑے جدید آلے، لیکن یاد رکھنا جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں 1000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 2000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 4000 فرشتوں کے ساتھ، پھر فرماتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر۔ ہاں یہ یاد رکھنا مسلمانوں کو جب بھی نشاط ثانیہ ملے گی، اور آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی بڑی بڑی مارکے برپا کیے ہیں، اس کے پیچھے ہماری ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ میں اس دفعہ بھی جب اپنے بابا جی کے عرس کی آخری سٹیج پر کھڑا تھا تو حافظ شکیل صاحب کی والدہ، ان کے 8 بیٹے تھے، 8 بیٹے 7 بیٹے انہوں نے عرس والے دن بھیجے اور ساتھ میں پیغام لکھ کر بھیجا کہ یہ میرے 7 بیٹے ہیں، اکیلا اکیلا چاہیے تب بھی حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، اگر اکٹھے چاہیے تو تب بھی حضور کے دین کے لیے اور ماؤں کی شان اس لیے کہ حضرت غازی علم الدین نے اپنی آخری وصیت کی تھی، آخری وصیت یہ کی تھی بھائی جو بھی مجھے ملنے آئے گا وہ روئے گا نہیں۔ سارے رشتہ دار ملنے آئے، غازی صاحب کی بھابیاں، بھائی، رشتہ دار، ماموں، خالہ، پھوپھیاں ساری ملنے آئی نا، مل کے چلی گئی۔ جب غازی صاحب کی والدہ کی باری آئی نا تو غازی صاحب کی والدہ رو پڑی۔ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، غازی صاحب غازی علم الدین کی آخری ملاقات میں میاں والی جیل میں آپ کی والدہ رو پڑی تو غازی صاحب نے بڑے مسکرا کر اپنی والدہ کو کہا کہ ماں تو جھلی ہے، تو کیوں روندی ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پتر بخار چڑھے ہونا مر گئے ہونے، کوئی ڈوب کے مر گئے ہونے، کوئی آگ میں جل کے مر گئے ہونے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گئے ہونے، کوئی چھت تو گر کے مر گئے ہونے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی حادثاتیاں موت تے مر گئے ہونے، لیکن غازی تیرا پتر غازی علم الدین حضور دے نام تے جان دے رہا، قیامت تک جدو میرا نام آئے گا نا تے لوگ اس ماں نوں ہی سلام کریں گے جس نے علم الدین پیدا کیتا سی۔ آج اسی پوری میں ہے تقریباً صدی ہونے والی، 1929 تے 1923 شروع ہو گیا نا، تقریباً 6 سال کم، 94 سال بعد بھی اس ماں نوں سلام کر رہے ہیں جس نے علم الدین پیدا کیتا۔ اور یہ یاد رکھنا لوگ اب کہندے نا جناب این اقبال کہندا میرا جڑا عشق رسول ہے وہ مینوں اپنی ماں دی گود وچوں ملیا۔ ہاں، اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ گرن ایک عورت پردے وچوں سوال کرنا، جس طرح پردے لگے پیچھے ایک عورت نے سوال کیتا، انہوں نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا امام احمد بن حنبل کو، اور امام احمد بن حنبل او امامن اے علماء بیٹھے، امام صاحب نو جس وقت کوڑے لگ رہا سن نا جناب اونٹ تے بن کے ننگی پیٹھ ہوتے کوڑے لگ رہا سن تے زور دا وقت ہویا، امام صاحب نے اس جلاد نے کہا بھی میں تھلے اتارو میں نماز پڑھنی، تو جب آپ تھلے اترے نا اس وقت دے بڑے بڑے اور جناب مسلے آ گئے، بڑے بڑے جناب اس وقت دے سرکاری ٹاؤٹ آ گئے، مولوی آ گیا، انہوں نے کہا امام صاحب تانوں نہیں پتا کہ خون جسم تو بہ جاوے تو وضو باقی نہیں رہندا تے تہاڈا تا خون بہ رہا تہاڈی نماز کس طرح ہوئے گی؟ آپ نے جڑا تاریخی جملہ فرمایا جناب عمر نے لگے ہوئے خنجر نہ نماز ادا کی تھی انہاں دی ہو گئی، فرمایا کوفے دی مسجد جناب مولا کائنات دا خون بہ رہا سی انہاں دی ہو گئی، احمد بن حنبل بھی انہاں دے رستے تے چل رہا، احمد بن حنبل دی بھی ہو جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ گرن، عورت نے پردے تو پیچھے آواز دی کیا امام صاحب تہاڈے کو مسئلہ پوچھنا؟ امام صاحب نے فرمایا پوچھو۔ عورت فرمان لگیاں بھائی میں پرانے زمانے عورتاں چرخہ کردیاں سن، سوٹ کردیاں سن چرخے ہوتے، انہوں نے کہا جی میں چرخہ کردیاں اپنی چھت تے بہ کے شام دے وقت تے میں اپنا دیا جلانیاں اپنے پیسیاں دا، وہ دیا جلا کے سوٹ کت رہی ہوندیاں، اتنی دیر وچ بادشاہ دی سواری تھلے گلی چوں گزردی میرے مین روڈ دے تو، انہاں دے اگے گھوڑے ہوتے، انہاں دے جناب خدام سپاہیاں نے مشلاں بلند کیتی ہوندیاں، او مشلاں دی روشنی جدوں بلند ہوندی تے میرے دیے دی روشنی تے حاوی آ جاندی، اس دوران جڑا میں سوٹ کتی ہوں میرے تے حلال ہے یا حرام ہے؟ احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل فرماندے میں اپنی مسند تے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے عورت کو کیا کہ مائی صاحبہ تسی اپنا تعارف تک کراؤ، تسی کون ہو؟ کہ انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں، تے امام صاحب نے فرمایا لوگاں واسطے جائز ہو سکتا
دین تواڈے گھروں آ رہا تواڈے واسطے جائز نہیں ہو سکتا. اے مسلمانوں دی ماواں دی تاریخ ہے, اے مسلمانوں دی جناب بیٹیاں دی تاریخ ہے, اور اے مسلمانوں دی جناب بچیاں دی تاریخ ہے. اسی اے تواڈے کو توقع کرتے ہیں اپنی پوری امت مسلمہ دی ماواں کولو کہ جناب تسی سانو کوئی اپنی گود وچ پال کے محمد بن قاسم دا غلام دیو گے. اور یہ یاد رکھنا, بابا جی دے بارے لوگ گلاں کردے ہیں, یہ ساریاں گلاں ٹھیک ہیں, لیکن ماں نو دیکھ کے پتہ لگدا سی بھئی اندا پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے. ہاں اندا پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے, جنہاں نے بیعت کردے وقت اپنے پیراں دی بیعت کردے وقت مکھڈ شریف بیعت سن, دنیا تو جان لگیاں, آخری دناں چ گفتگو کردیاں سن. انہاں کیا کر کے نا اپنا پلو چھنڈ کے این کر کے کردیاں سن, اپنی دوپٹے دا پلو چھنڈ کے. انہاں کیا میرے پیراں نے میرے کولوں بیعت لیندے وقت ایک گل کیتی سی کہ مائی میں تینوں بیعت تا کر رہا, قیامت والے دن حضور دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کرنا. تے مائی صاحبہ دنیا تو جان لگے کچھ دن پہلے کہندی سن اپنا پلو چھڑ کے, انہاں کیا میں جا تو دنیا تو رہی ہاں لیکن میرا پیر حضور دے سامنے قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہوئے گا. اے امان لے کے جا رہی ہیں. ہاں اس واسطے انہاں ماواں دے پتر ہی خادم حسین دی, اگر تسی چاہندے ہو تہاڈی اولاد نیک ہوے تے تہاڈیاں سیرتاں تہاڈے پتراں وچ آنیاں اور تہاڈیاں سیرتاں. اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. پھر اسی کیوں جناب تصور کرنے ہیں کہ ساڈیاں اولاداں فرما بردار نہیں ہیں. جے فرما برداری کرنی تو اج تسی اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کرو, پھر دیکھو اولاد کس طرح فرما بردار ہوندی. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور اقبال کہندا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری. ہاں اپنے بچے کو ساری زندگی یہ نہیں سکھانا بھی پیسے بہتے کما کے لیاؤ, اے کر کے لیاؤ. اور یار دنیا تو راضی کوئی بھی نہیں گیا, اتنے حامان تے قارون بھی راضی نہیں گیا, اتنے نمرود تے شداد بھی راضی نہیں گیا. ساری دنیا دے خزانے لٹ کے دنیا تو راضی نہیں گیا. اپنے پتروں کو اے ضرور تربیت کرنا کہ پتر جتنے بھی حق دا بیڑا آوے اتنے امام حسین سنت ادا کرنا, حق تے ڈٹ جانا, باویں جو کچھ مرضی ہو جائے, جو کچھ مرضی دینا پوے, امام حسین دی صف وچ کھڑے ہونا, یزید دی صف وچ کدے کھڑے نہ ہونا. اپنے پتروں دی اے تربیت کرنی. اور ایک بات کہتا ہے بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری, میرے شیاں خس و خاشاک نہیں ہے. اقبال کہندا میں اے جڑا دنیا دا معاملات نا اور دنیا دے جناب سج دھج اور چمک, اے بڑی چمک ہے, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا سی اے ابو ذر اے دنیا بڑی چمکدار ہے, جدد السفینۃ فی بحر عمیق. فرمایا ابو ذر اپنی کشتی نو بڑی دھیان نال اس دنیا دے سمندر وچ چلاویں, اے دنیا دا سمندر ہر ایک نو اپنے اندر غرق کر لیندا. اے بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں دنیاوی معاملات اور شیطان دے سارے معاملات کو محفوظ فرماوے, اور انہاں ام المومنین دے اور حضرت سیدہ دے اسوہ حسنہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں امت مسلمہ دی ماواں نو, کہ تاکہ پھر اسلام دی نشاط ثانی ہو سکے, پھر اسلام دی کوئی گل آ سکے. اقبال کہندا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.